اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس علی احد ولا غربت افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ سماعت فرما رہے تھے۔ دنیا میں عام جو انسان ہوتے ہیں ان کی زندگی کا تعارف یا بڑی شخصیات کے بارے میں بھی جب ہم کچھ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کی زندگی کا آغاز بہت بعد میں جا کر کیا جاتا ہے۔ پیدائش کے حوالے سے تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے، بعد میں تعلیم کے حوالے سے دو چار باتیں جو ہے وہ محفوظ رہ جاتی ہیں، اور پھر عملی زندگی میں جب کوئی انسان قدم رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زمانے میں وہ مشہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو بعد میں اس کے پھر حالات زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی عظمت کا اعلان جو ہے وہ بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جب ابھی کائنات مکمل طور پر وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت سے اللہ نے جس شخصیت کے عظمت کے ڈنکے پوری کائنات میں بجا دیے تھے، اس شخصیت کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ان کا تذکرہ کیسے ہوا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ عبدالوہاب علامہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے الیواقیت والجواہر میں، کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ ابو بکر کیا تجھے وہ دن یاد ہے؟ اتذکر الیوم یومن، کیا تجھے آج وہ والا دن یاد ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ کون سا دن؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمام انسانوں کو کائنات کی تخلیق سے پہلے مثالی جسم دے کر ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، ایک میدان میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے سب کو اکٹھا کیا تھا اور مثالی جسم دیے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ چمٹیوں جیسے چھوٹے چھوٹے جسم، سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا، اور پھر رب نے سوال کیا تھا لست بربکم، پھر سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، یا اللہ ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا جس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر سے سوال کر لیا وہ دن یاد ہے کہ جب اللہ نے وعدہ لیا تھا؟ اب ظاہر بات ہے کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کی شخصیات ہیں، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کو یاد ہے، باقی تو یاد کسی کو نہیں۔ ہاں بالطبع اس کا اثر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے مجھے وہ دن کہ جب اللہ نے اپنی زبان مقدس سے یہ اعلان فرمایا تھا لست بربکم، اور ہم اس میدان میں کھڑے ہو کر جواب دے رہے تھے، بالکل یاد ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سوال کے جواب میں جس نے جواب دیا تھا وہ آپ ہیں، یعنی سب سے پہلے جواب کس نے دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلا تھا بلا شہدنا، یہ جواب سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے جواب آپ نے دیا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ جواب دے رہے تھے نا تو بالکل اسی میدان میں آپ کے ساتھ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا وہ ابو بکر ہی تھا۔ یہ ماہیت مصطفیٰ جو صدیق اکبر کو حاصل ہے نا، اصل میں اگر ہم غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر کی جتنی عظمت ہے نا، جتنی شان ہے، جتنا مقام ہے، اس سب کی بنیاد اور اصل کیا ہے؟ ماہیت مصطفیٰ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایسا جوڑ دیا تھا نا کہ جس طرح ایک جسم کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے،
یا جسم پہ پہنا ہوا لباس ہوتا ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، جدھر آدمی جاتا ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یوں ہی اللہ نے زندگی بھر اپنے نبی کی مہیت کے لیے جس کو منتخب کیا تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو دیکھیں ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے ساتھ جس کو کھڑا کیا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں مسئلہ ختم نبوت میں نقل فرمایا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ العرش، کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق ہو رہی ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اب یہ آیت پہلے پارے میں آ رہی ہے، اس کی پھر وضاحت وہاں پہ ہوگی کہ اللہ نے 6 دنوں میں کیسے کیسے تخلیق فرمائی، پہلے دن میں، دوسرے دن میں، تیسرے دن میں کون کون سے کام ہوئے، یہ ترتیب وہاں پہ انشاءاللہ آئے گی تفصیل میں۔ اب جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا اسی تخلیق کے دوران میں، لما خلق اللہ العرش، جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا، کاتب علیہ بنور، اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی قلم سے سب سے پہلے اس پر ایک جملہ لکھا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو قلم تھا نا، طول القلم، اس قلم کی جو بڑائی یا لمبائی تھی نا وہ مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اب آپ اندازہ کریں مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا بڑا قلم ہو تو پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، پھر اس پہ اس قلم کے ساتھ جو لکھا گیا وہ کتنا واضح اور کتنا بڑا ہوگا۔ اب اس قلم کے ساتھ اتنا جلی حروف میں رب نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا کلمہ جو کائنات میں لکھا گیا، جو جملہ لکھا گیا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے پہلا جملہ ہے۔ اور اس جملے کے اس کلمے کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے امتہ افضل الامم، کہ میرا یہ جو نبی ہوگا یہ ساری امتوں میں سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کی امت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، یہ خود بھی امام الانبیاء ہے اور اس کی امت سب سے زیادہ فضیلت والی، اور پوری امت میں ہوا افضلہ ابو بکر، اس کی پوری امت میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ ابو بکر ہے۔ تو عرش بری پر بھی جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مررت بسماء، کہ میں جس آسمان سے بھی گزرتا تھا، وجدت فیہا مکتوبا اسمی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جس آسمان پہ بھی گزرتا تھا سارے آسمانوں پر میرا نام لکھا ہوا تھا، آسمان اول پر، دوسرے پر، تیسرے پر، سارے آسمانوں پر، عرش بری تک ہر آسمان پہ میرا نام لکھا ہوتا تھا۔ اور جہاں میرا نام لکھا ہوتا تھا خلفی ابو بکر صدیق، میرے نام کے بعد وہاں پر ابو بکر کا نام لکھا ہوتا تھا۔ ایسے اللہ نے جوڑ دیا ہے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس کی عظمت کے ڈنکے اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی بجا دیے تھے، اور پھر جب آپ کی ولادت بعد شہادت ہوئی، اب اس شخصیت کو اللہ نے پیدا ہی اپنے نبی کی مہیت کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے کیا تھا۔ اور اسی وجہ سے ہر موقع پہ جہاں بھی لکھا گیا، جہاں اپنے نبی کی عظمت کو اجاگر کیا گیا، وہاں آپ کے اس خلیفہ اول کو بھی ساتھ ساتھ جو عظمت میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عجیب جو ہے وہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مہر لگانے کے لیے انگوٹھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جو انگوٹھی اللہ کے نبی استعمال فرمایا کرتے تھے مہر لگانے کے لیے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ محمد رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوتا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جو فلاں جگہ ایک صراف ہے وہ یہ کام کرتا ہے، انگوٹھی بناتا ہے چاندی کی، تو وہاں سے وہ انگوٹھی بنا ہو، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو، مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے پڑتے ہیں، اوپر مہر لگانی پڑتی ہے، تو یہ انگوٹھی بنوا کے لے آؤ، لیکن اس پر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو، صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، باقی اور کچھ بھی نہیں لکھانا، اللہ لکھا کے لے آنا۔ اب چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور راستے میں جاتے جاتے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ جڑا ہوا ہو، کہ اللہ نے ہر جگہ جو ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے، کلمے میں بھی درمیان میں کوئی فرق نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا، یعنی درمیان میں واو بھی نہیں ہے،
ہم جو منع کرتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ، اب یہاں پہ اور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اور ہوتا تو لفظ اللہ اور محمد کے درمیان واو آ جاتا۔ اللہ اس واو کو بھی درمیان میں نہیں برداشت کر رہے، جوڑ کے رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہی بات صدیق اکبر کے ذہن میں آئی، جب اللہ نے اتنا جوڑا ہوا ہے تو پھر وہ جو انگوٹھی بنے گی اس پر اللہ بھی لکھا ہوا ہو تو ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی محمد بھی لکھا ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کی محبت تھی، اور محبت میں آپ نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے اپنے محبوب پیغمبر کے نام کو جدا کروں۔ اب جا کے صراف کو کیا کہا کہ یہ انگوٹھی بنانی ہے، اس پر لفظ اللہ بھی لکھا ہوا اور ساتھ ہی محمد بھی لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چند دنوں کے بعد جب انگوٹھی واپس لائی گئی تو اس پر لکھے ہوئے 3 نام تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس پر 3 نام لکھے ہوئے تھے، اللہ بھی لکھا ہوا تھا، محمد بھی لکھا ہوا تھا، ساتھ آگے ابو بکر بھی لکھا ہوا تھا۔ اب حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا، میں نے تجھے کیا کہا تھا، یہ کیا بنا کے لے آئے ہو، میں نے صرف اللہ کے نام کا کہا تھا، یہ 3 نام ہو گئے ہیں۔ اب صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ اما اسموں کا فکتبتہ انا، آپ کا جو نام ہے وہ میں نے لکھوایا ہے، یہ آپ کا نام جو ہے یہ میں نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ میرا جو ہے ضمیر اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نام نہ ہو، میں اس کو جدا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آپ کا نام تو میں نے لکھا ہے، مجھے اپنے نام کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو نازل فرما دیا۔ جبریل آگے، یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، ابو بکر کا نام میں نے اللہ کے حکم سے نازل ہو کر میں نے لکھوایا ہے، میں انسانی لباس میں آیا ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، جا کر صراف کو میں نے کہا اور اس نے آپ کے نام کے ساتھ آگے ابو بکر کا نام لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا لأنہ ما رضی ان یفرق اسم اللہ عن اسمک، اس لیے کہ ابو بکر اس بات پہ اگر راضی نہیں کہ اللہ کے نام سے محمد کے نام کو جدا کر دیا جائے تو پھر اللہ بھی اس بات پہ قطعاً راضی نہیں کہ محمد کے نام سے ابو بکر کے نام کو جدا کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما مررت بسمائن، میں جدھر بھی آسمانوں پہ گزرتا تھا ہر نام پہ، ہر آسمان پر جدھر محمد کا نام نامی تھا ادھر ہی ساتھ ہی ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔ یہ عظمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ وہ عظمت ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت بعد شہادت ہوئی تو حدیث میں ہے کہ آپ کے جو اولاد تھی، آپ کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کی جو اولاد تھی وہ زندہ نہیں رہتی تھی، ان کے جو بیٹے پیدا ہو جاتے، پیدا ہونے کے بعد ہی فوت ہو جاتے بچپن میں۔ اب اسی دوران میں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد شہادت تھی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ کو یہ غیبی آواز آئی، یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ یا اللہ، اے اللہ کی بندی، تجھے ایسے بیٹے کی بشارت اور خوشخبری ہو کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے۔ آپ کا جو لقب تھا نا عتیق، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے انت عتیق من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے، تو ہے ہی جنتی۔ یہ وہ شخصیت ہے، عتیق اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے، انت عتیق، تو عتیق ہے، اور ساتھ ہی لمحمد صاحب و رفیق اسمہ فی السماء صدیق، اللہ نے آسمانوں پر اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے پیدا ہی اپنے نبی کی تصدیق کے لیے کیا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ جدھر میرا نبی اعلان کرے گا ساتھ ابو بکر تصدیق کرے گا، تو یہ تصدیق کرنے والا اپنے نبی کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ اور دوسرا آپ جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب بھی ہوں گے، آپ کے رفیق ہوں گے، آپ کے صحابی ہوں گے۔ یہ بات سنائی گئی، اب بات آئی گئی ہوگی، بچہ پیدا ہوا، اب پیدائش کے ٹھیک 4 سال کے بعد پھر ایک واقعہ اور پیش آیا جس کو حدیث میں نقل کیا گیا۔ وہ کیا؟ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے والد ایک دن آپ کو لے کر جدھر وہ کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے نا، تو بتوں کے پاس لے گئے۔ اب ظاہر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ابو قحافہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ اپنے بچے کو 4 سال کا بچہ ہے، ہاتھ انگلی سے پکڑا، کعبۃ اللہ میں لے گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے الہ ہیں، فاسجد لہم، ہم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور بالکل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اس طریقے کے مطابق انہوں کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو، یہ تمہارے سامنے کھانا ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو، تم کیسے خدا ہو، تم بول کیوں نہیں سکتے ہو۔ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو یہ سوال ہوئے تھے، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو۔ اب یہ 4 سال کا بچہ وہی جملے دہرا رہا ہے کہ جو بعد میں اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کی زبانی نقل کرنے تھے، وہی جملے دہرا رہے ہیں بتوں کے سامنے، اور پھر غصے میں آ کر وہاں سے جو کچھ ملا اٹھایا اور بتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب والد پریشان ہو گیا، کانپ اٹھا، بھائی اتنی بڑی ایک شخص ذات ہو کہ جسے ہم خدا مانتے ہوں، جسے ہم الہ مانتے ہوں، کوئی اس کی توہین کرے تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ پڑے گی، یہ کیا کر دیا بچے نے۔ اب ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے اسے فوراً انگلی سے پکڑا اور کہا کہ یہ یہاں کھڑے کرنے کے قابل نہیں ہے، اسے واپس گھر ہی لے جاؤں۔ اب واپس گھر لے آئے، لیکن واپس جب گھر آئے تو پریشان تھے، چہرہ اترا ہوا، بڑے غصے میں، یہ بچے نے آج کیا کر دیا ہے۔ اب اپنی ماں کو کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کو، انہیں کہتے ہیں کہ آج تیرے بیٹے نے ایسی حرکت کی ہے نا، مجھے تو زندہ رہنے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ بڑا غصہ آیا ہوا ہے اس پر، پوچھا کیا کیا، تو کہا کہ جی میں نے کہا کہ بتوں کو پوجو، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا ایسے بالکل کچھ نہ کہنا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا جب یہ پیدا ہوا تھا اللہ نے مجھے یہ غیبی آواز سنائی تھی، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے یہ آواز سنائی تھی، یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ یہ آخری جو نبی دنیا میں آئیں گے ان کا صحابی اور ان کا ساتھی ہوگا، یہ تو بڑی عظمت والا بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہو گیا، لیکن پھر یہ بات بھی یہاں سے آئی گئی ہو گئی۔ 4 سال کا واقعہ تھا، گھر میں معاملہ پیش آیا، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، محفل صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ یہ واقعہ میرے والدین کے ساتھ میرا ہوا تھا، میری ماں نے یوں کہا تھا، میرے باپ نے یوں کیا تھا، پھر میں نے یہ حرکت کی تھی، پھر میری ماں نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ ساری وہ کہانی ان کے سامنے ذہن میں پوری زندگی کی گزری نہ جب، تو اللہ کے نبی کو سنا دی، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اللہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ابو بکر کی اس بات پہ گواہی دینے والا تو کوئی نہیں ہے۔ ان کی والدہ جو کہتی ہیں سچ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی، باپ جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ نہیں کہتا، ابو بکر جو واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کوئی تصدیق نہیں، لیکن بات ساری ذکر کر دی۔ اب جیسے بات مکمل ہوئی نا تو جبریل امین آگے، یا رسول اللہ صدق ابو بکر و صدیق، ابو بکر سچ کہتا ہے، یہ ہے ہی صدیق۔ اس لیے جتنا واقعہ ہوا ہے نا سارا ایسے ہی ہوا ہے، گویا کہ یہ جتنا واقعہ تھا یہ کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے صحابہ کرام کی موجودگی میں آ کر جب اس کی تصدیق کر دی ہے تو یہ پیغمبر کی حدیث بن گیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ ایک مہر لگ گئی ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، اور اتنی بڑی شخصیت کہ اللہ نے جن کی 4 پشتوں کو مقام صحابیت سے نوازا ہے۔ پورے صحابہ کرام میں کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس کی 4 پشتیں صحابی ہوئی ہوں۔ یہ عظمت ان کو ایسی ملی ہے کہ صرف خود ہی صحابی نہیں، آپ کے والد بھی، خود بھی، آپ کے بیٹے بھی، آپ کا پوتا عبداللہ بن زبیر بھی، یہ سب کے سب کیا ہیں، صحابی۔ 4 پشتیں جس کی صحابی ہوئی ہیں۔ اور ان کی آپ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ آپ نے اپنا جو ہاتھ بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھا ہے، تو نبوت کے بعد کائنات میں جس نے کسی کی ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، یہ افضلیت صدیق اکبر کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھیں افضلیت یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے وہ افضل ہوتا ہے، مفضول ہوتا ہے بیعت کرنے والا۔ اللہ کے نبی کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور ابو بکر وہ ہے کہ جس نے جب ایک بار نبوت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی ہے، اس کے بعد پھر کائنات میں کسی اور کی بیعت آپ نے نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں
سب نے بیعت میں دوسروں کی بھی بیعت کی ہے. رسول اللہ کے بعد سب نے بیعت کی ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اس کے بعد سب نے بیعت کی ہے کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو بکر صدیق نے صرف رسول اللہ کی بیعت کی, اس کے بعد کائنات میں کسی کی بیعت نہیں کی. حضرت عمر نے ابو بکر کی بیعت کی ہے. حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں کی بیعت کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, رسول اللہ کے بعد 3 کی بیعت کی. لیکن یہ فضیلت منفرد طور پر تنہا سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ جب پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو غیر نبی کے ہاتھ پر آپ نے پھر بیعت نہیں کی. یعنی امت میں سب سے افضل اگر نبوت کے بعد کوئی ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ ما طلعت الشمس ولا غربت, کہ جدھر سے سورج نکلتا ہے نا وہاں سے لے کر جہاں پہ جا کے غروب ہو جاتا ہے, مراد کیا؟ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. تو یہ وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں, اور 22 جمادی الثانیہ جو ہے وہ آپ کا یوم وفات ہے. تو باقی تعارف اور تشریح انشاءاللہ آئندہ کی حدیث اور گفتگو میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی عقیدت, محبت اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.